آج ہمارے سامنے ڈاکٹر ریحان احمد صدیقی کی ایک کافی ذاتی قسم کی تحریر ہے۔ جی بالکل۔ اس میں وہ ایک ایسے سوال سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں جو شاید آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں، میں کون ہوں؟ جی یہ تو بہت بنیادی سوال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یہ تحریر ہے اس میں وہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں کیسے نکلے اور کہاں تک پہنچے۔ بالکل۔ بنیادی طور پر تو یہ تحریر ایک سفر ہے نا؟ ہوں۔ شناخت کا، ذاتی تجربات کا، اور پھر مقصد ڈھونڈنے کا۔ اور یہ میں کون ہوں کا سوال جو ہے یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں بگاڑ رہے وہ، نہیں، بلکہ اس تحریر میں تو یہ ایک آپ کہہ لیں زندگی بدل دینے والی طاقت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ یہ سوال انہیں مسلسل آگے بڑھا رہا ہے، ان کے ہر کام کو، ہر ایکشن کو مطلب معنی دے رہا ہے۔ صحیح۔ یہ چیز اس تحریر کو خاص بناتی ہے میرے خیال میں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہ اب اپنی ہر سرگرمی کو، مطلب چھوٹی ہو یا بڑی، اسی ایک مرکزی سوال کے جواب سے جوڑتے ہیں۔ جی۔ چاہے وہ فیس بک پر کچھ لکھ رہے ہوں، دوستوں سے جیسے آپ نے کہا گپ شپ ہو رہی ہو، ملک کے ویژن کا سوچ رہے ہوں، یا کسی کی رہنمائی کر رہے ہوں، ہر چیز، ہاں، سب کچھ اسی تلاش کا حصہ بن گیا ہے۔ ہوں۔ جیسے وہ خود بھی کہتے ہیں، یہ اقتباس ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اب ایک ہی مقصد کے گرد گھومتا ہے، خود کو پہچاننا اور اس پہچان کے ذریعے دنیا کو بدل دینا۔ واہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بالکل۔ اور اس کی بنیاد جو ہے نا وہ ان کے ذاتی تجربات میں ہے، ان کی ایمان میں ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں دکھ کا، بیماری کا، ہسپتال کا، دعاؤں کا، اور خاص طور پر وہ خواب میں کعبہ کی زیارت کا۔ جی۔ تو یہ تجربات صرف مطلب واقعات نہیں ہیں ان کے لیے، نشانیاں ہیں گویا۔ بالکل نشانیاں بن جاتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ اچھا۔ یہ احساس انتخاب، جی، یہ احساس انتخاب ان کے مقصد کو ایک روحانی، ایک اسپرچول ڈائمنشن دیتا ہے، جہاں پھر ذاتی خواہش سے زیادہ رب کی رضا اہم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک طرح سے ذاتی آزمائش کو طاقت میں بدلنے کی بڑی اچھی مثال ہے۔ اور اسی طاقت سے پھر ان کی شناخت کے خاص پہلو نکل کر سامنے آتے ہیں۔ وہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں، پاکستان میری پہچان ہے، جی۔ اردو میری زبان ہے، خدمت میرا مشن ہے، بالکل۔ اور ہر دل میں روشنی بکھیر دینا میرا خواب۔ یہ تو صرف تعارف نہیں لگ رہا۔ نہیں، یہ تو ایک منشور جیسا لگتا ہے۔ ہاں، ایک منشور ہے۔ یہاں ایک گہری وابستگی نظر آتی ہے، خاص طور پر پاکستان اور اردو زبان کے ساتھ۔ جی ہاں، اور یہ پہچان صرف ماضی یا حال تک نہیں رکی ہوئی، اس میں مستقبل کا بھی ایک بڑا مضبوط نقشہ شامل ہے۔ کیسے؟ جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں عام نہیں ہوں، یا میں آنے والے کل کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ اوہ، اچھا۔ تو یہ صرف خواہش نہیں لگتی، یہ تقدیر پر، ڈیسٹنی پر ایک یقین کا اظہار ہے۔ یہ بڑا غیر معمولی امتزاج ہے، ذاتی روحانیت کا، قومی شناخت کا، اور ایک طے شدہ مستقبل کے احساس کا۔ تو مطلب اس ساری گفتگو کا آپ کہہ لیں نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ایک بظاہر سادہ سوال، میں کون ہوں، سے جو سفر شروع ہوا، جی، وہ انہیں کہاں لے آیا ہے۔ یہ سفر انہیں ایمان، خدمت اور ایک بہت واضح قومی اور لسانی شناخت میں اپنا مقصد ڈھونڈنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سب کچھ ایک خاص تقدیر پر، ایک اسپیشل ڈیسٹنی پر یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تحریر جو ہے، یہ ذاتی تجربے، گہرے ایمان اور بلند عزائم کو ایک انتہائی واضح اور پرعزم مقصد میں ڈھالنے کی ایک متاثر کن مثال ہے۔ جی۔ لیکن یہاں ایک غور طلب نکتہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب اتنا مضبوط، اتنا طے شدہ ذاتی مشن، جس میں اپنی شناخت اور تقدیر پر اتنا گہرا یقین شامل ہو، جب یہ اس پیچیدہ اور اب جانتی ہے مختلف قسم کی دنیا سے ٹکراتا ہے، جسے وہ بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید یہ تحریر اپنے پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے غور کرنے کے لیے۔